بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بیماریوں سے تمام وباؤں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے دروس کا جو سلسلہ شروع کرتے ہوئے آگے نئے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ اس درس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا، اس سبق کو پڑھ کر، اس موضوع کو پڑھ کر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا فرمایا، اور نظریہ پاکستان کی جو مختلف تعریفیں کی گئی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ تمام جو نکات ہیں یہ نظریہ پاکستان کا مفہوم پڑھ کر ہمیں سمجھ آئیں گے۔ تو نظریہ پاکستان کے مفہوم کے یہ چند اہم نکات میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نکتہ ہے نظریہ پاکستان سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد قائد اعظم نظریہ پاکستان کی وضاحت کن الفاظ میں کرتے ہیں، اور آخر پہ اس نظریہ پاکستان کی مختلف تعریفیں دی گئی ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 4 ہے کتاب کا، اور نظریہ پاکستان کا مفہوم، اس کی ہیڈنگ دی گئی ہے میننگز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ جو اسلامی سوچ ہے، جو اسلام نے ہمیں سوچ دی ہے، جو اسلام نے ہمیں طور طریقے دیے ہیں، وہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے انہی کو بنیاد بنا کر، انہی طریقوں کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ تو اسی کو، اسلامی سوچ کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی روایات کو ہی نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے، نظریہ پاکستان کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ برصغیر جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے، اگر ان کے تاریخی حوالے سے جو تاریخ کو کھنگالا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے، تو برصغیر کے مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہمارا مذہب دوسری اقوام سے مختلف ہے، ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت دوسری اقوام سے مختلف ہیں، تو اس لیے ہم ہمارا دوسری قوموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ باقی جو اقوام کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر دو اقوام آباد نہیں ہیں، ایک سے زیادہ اقوام آباد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر ایک ہی قوم آباد ہے اور وہ ہندوستانی ہے۔ تو مسلمانوں کا ان لوگوں سے اختلاف تھا۔ مسلمان کہتے تھے چونکہ ہمارے جو مذہب ہے وہ الگ ہے، ہمارے خیالات، ہماری سوچ الگ ہے، تو اس لیے یہاں پر ایک قوم آباد نہیں ہے، بلکہ دوسری قوم مسلمان بھی یہاں پر آباد ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ جو نظریہ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی نظر میں نظریہ پاکستان اسی روز قائم ہو گیا تھا، پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں مسلمانوں کی کاشتوں سے، مسلمانوں کی کوششوں سے پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اسی روز سے جو برصغیر میں نظریہ پاکستان کا قائم ہو گیا تھا اور پاکستان وجود میں آ گیا تھا۔ نظریہ کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائحہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی نظریہ اسلام پر رکھی گئی تھی۔ جو نظریہ پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، اس کے حوالے سے نظریہ پاکستان سے مراد وہ لائحہ عمل ہے، وہ طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر اسلام جو ایک مخصوص نظریے پر ہے، وہ نظریہ اسلام ہے، اس پر جو نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ کہ جو نظریہ اسلام کو واضح کرنے کا مقصد مسلمانوں کا یہ تھا کہ اس سے دوسری اقوام کے سامنے اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ جو اسلام ہے وہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ شعبہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، چاہے ان کا تعلق تہذیب سے ہو، ثقافت سے ہو، تمدنی ہو، سیاسی ہو یا پھر معاشی نظام ہو۔ تو اسلام ان تمام پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے۔ تو نظریہ پاکستان کو واضح کرنے کا
نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام پر رکھنے کا مقصد مسلمانوں کا یہ تھا کہ اسلام کو ہم واضح طور پر دوسری اقوام کے سامنے لے کر آئیں۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ پاکستان کا جو قیام عمل میں آیا تھا وہ جو ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا، اور وہ مخصوص نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا، اور اس نظریے کو نظریہ اسلام کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان کی جو یہاں پر مثال دی گئی ہے وہ ایک روح کی مانند ہے، جیسے کہ جاندار اشیاء میں روح ہوتی ہے اور روح کے بغیر وہ جاندار اشیاء نیست و نابود ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح نظریہ پاکستان کی بھی پاکستان میں ایک روح کی حیثیت ہے۔ اگر نظریہ پاکستان کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان بھی ان جاندار اشیاء کی طرح نیست و نابود ہو جائے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم مضبوط رکھیں، پاکستان کو ہم قائم و دائم رکھیں، تو اس کے لیے نظریہ پاکستان پر مضبوطی سے ہمیں کاربند رہنا ہوگا۔ نظریہ پاکستان کے تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ تو برصغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے جو سمجھتے بوجھتے ہوئے نظریہ اسلام کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، اپنے لیے ایک الگ مملکت کا مطالبہ کیا، تاکہ وہاں پر رہ کر مسلمان آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ ذیل میں نظریہ پاکستان کی تعریف پیش کی گئی ہے، تو نیچے نظریہ پاکستان کی جو مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو تعریف ہے وہ ہے نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے، جس میں مسلمانان بر صغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ تو نظریہ پاکستان کی جو سب سے پہلے تعریف کی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ایک الگ خطۂ زمین، ایک الگ زمین کا ٹکڑا حاصل کر سکیں، تاکہ وہاں پر مسلمان قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان کو عملی طور پر نافذ کر سکیں۔ بر صغیر میں مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اس لیے مسلمانوں نے جو الگ ٹکڑہ زمین، الگ خطۂ زمین کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں پر عملی طور پر اسلام کو نافذ کیا جا سکے، اور اسلام کے جو اقدار ہیں، اسلام کے جو معیارات ہیں اور اسلام کے جو نظریات ہیں ان کو عملی طور پر جو نافذ کر کے محفوظ کیا جا سکے، اور مسلمان اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں، کہ مسلمان جس مذہب کے پیروکار تھے اس مذہب کے نظریات کو، اس مذہب کے جو اصول تھے ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہاں پر رہ کر مسلمان اپنے جو زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزار پا رہے تھے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت پیش آئی۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو پاکستان کہتے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کو جو حاصل کرنے کی تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو جو حاصل کر کے بنانے کا جو تصور ہے، اس کے مجموعی تصور کو، اس کے مجموعی خیال کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد کی۔ تو نظریہ پاکستان گویا کہ ایک نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت مسلمانوں نے برصغیر میں اپنی الگ شناخت، اپنی الگ پہچان اور اپنے لیے الگ وطن کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کی فلاح و بہبود کے لیے جو کوششیں کی، اس کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ پاکستان کا مفہوم تھا جو مختصراً ذیل میں بیان کیا اور جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی آپ کی ڈائری جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا مفہوم، یعنی کہ جو مکمل مفہوم دیا گیا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جمعہ کے روز
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے، ان وباؤں سے محفوظ رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے روز تم درود پڑھتے ہو، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔